اس کے بعد معاملہ آ جاتا ہے خلوص سے دل سے اللہ کی جانب جھکنا اور نافرمانیوں سے توبہ کرنا۔ یہ تدبیر بھی بہت ہی ضروری ہے اپنے آپ کو ان تمام اثرات سے، ان تمام حاسدوں کے شر سے، ماکروں کے مکر سے بچانے کے لیے۔ انسان خلوص دل سے اللہ تعالیٰ کی جانب توجہ رکھے اور گناہوں اور نافرمانیوں کو چھوڑے۔ گناہ کے کام کون سے ہیں، نافرمانیوں کے کون سے ہیں، یہ آگے ہم دیکھیں گے۔ اور سچی توبہ کرے، سچی توبہ، توبۃ النصوح، جس کے بعد وہ کام نہ کیا جائے، نہ صرف کبائر گناہ سے بلکہ صغائر گناہ سے بھی، اور ہر طرح کی چھوٹی بڑی نافرمانی سے سچے دل سے توبہ کرے، اور کسی کے حقوق دبا کے نہ رکھے، یا اگر زیادتیاں کی ہیں یا حقوق دبا کے رکھے ہیں تو ان سے معاملہ صاف کر کے پختہ توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ شعراء میں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ وَیَعْفُو عَن کَثِیر، اور جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور ابھی وہ بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ گویا بہت سی شر انگیزیوں اور مصیبتوں اور مشکلوں کا واقعہ پذیر ہی گناہوں اور نافرمانیوں کے سبب سے ہوتی ہے، اور ان کا خود بنیادی سبب بندے کی اپنی ظالمانہ کاروائیاں ہوتی ہیں۔ تو گویا دوسری طرف گناہوں سے توبہ، معصیت سے باز آنا اور ظلم سے ہتھیائی ہوئی چیزیں ان کے مالکوں کو لوٹانا ہے۔ یہ سب کے سب کام اللہ کے حکم سے بلاؤں کے دور کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے دلائل میں ارشاد ربانی ہے سورۃ طلاق، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اور جو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو وہ اس کے لیے اس کے معاملے کو آسان کر دیتا ہے۔ سورۃ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو وہ اس کے لیے نجات کی راہ بنا دیتا ہے۔ ہوتا کیا، ہم نے کسی کے حقوق دبائے ہوتے ہیں، کسی کا دل دکھایا ہوتا ہے، بہت سی نافرمانیاں ہم کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کسی کی آہ لگنے سے کسی کا مال دبا کے بیٹھیں گے تو وہ آپ کے لیے دعائیں تو نہیں کر رہا ہوگا نا۔ ہو سکتا ہے وہ ہر نماز میں بدعا بھی دیتا ہو، اور اگر وہ بدعا نہیں بھی دیتا تو اس کے دل سے اٹھنے والی آہ اور ہر لمحے جو وہ اذیت سے گزارتا ہے کہ میرا مال یا میرے حقوق اس بندے نے ہڑپ کیے ہوئے۔ گھریلو سطح پہ دیکھیں، ہمارے گھروں میں جو سلوک بہوؤں سے ہوتا ہے، یا بعض گھروں میں جو سلوک والدہ مدر ان لا سے ہوتا ہے، اور بعض گھروں میں جو بچیاں طلاق یافتہ یا بیوہ گھروں کو لوٹ آتی ہیں، یا کسی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو پاتی، جو ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے وہ لمحہ لمحہ اذیت کی زندگی گزار رہی ہوتی ہے، انسلٹنگ والی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ روٹی تو ان کو 2 وقت کی مل ہی جاتی ہے، کہنا تو نہیں چاہیے لیکن روٹی تو کتے کو بھی مل ہی جاتی ہے نا۔ اصل ہوتی ہے عزت، احترام، ان کے حقوق، اور بلا وجہ ان پہ الزام لگا لگا کے اپنے شوہروں کے کان بھرتے ہیں ہم، اور بعض جگہ مدر ان لا اور سسٹر ان لا اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کے کان بھر کے کسی اور کی زندگی اذیت میں ڈالتی ہیں۔ تو کیا ان گھروں میں برکتیں اتریں گی، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا؟ نہیں، یہ معصیت، یہ گناہ، یہ نافرمانیاں، یہ حقوق کی تلفی، حق تلفی، یہ ساری گھر میں اذیت کا باعث بنتی ہے۔ قول ہے نا کہ جو لوگ اپنے رشتہ داروں کے لیے دروازے بند کر دیتے ہیں ان کے لیے ہاسپٹل کے دروازے کھل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو مسجدوں کو نہیں جاتے وہ اسپتالوں میں یا کچہریوں میں چکر لگاتے رہتے ہیں، جو مال صلہ رحمی پہ نہیں لگتا، حقوق الباد پہ نہیں لگتا، حقوق اللہ پہ نہیں لگتا، وہ کسی جھگڑے کی نظر، کسی ہاسپٹل کی نظر، کسی گاڑی کی ایکسیڈنٹ کی نظر ہو جاتا ہے اور وہ مال نکل بھی جاتا ہے۔ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہو تو آپ تو ویسے ہی جانتے ہیں کہ وہ عذاب کا مستحق ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی نوٹ رکھنی ہے کہ ہم کہاں کس جگہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا
ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اور اے ایمانداروں سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر آپ صلہ رحمی کو پکڑ لیں تو میں دعوے سے کہتی ہوں کہ آپ 1 منٹ میں اپنے گھر میں تبدیلی دیکھیں گے، 1 منٹ میں آپ اپنے گھر میں چینجنگ دیکھیں گے۔ آپ بہنوں کو، بیٹیوں کو، جو سنتوں فالو کرنے والا گروپ ہے تو اس میں ایک سنت میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی بتائی کہ ان کی جب بیٹی آتی تھی تو کس طرح اٹھتے تھے، کس طرح ہاتھ چومتے تھے، ماتھا چومتے تھے، اور کس طرح ان کو پاس بٹھاتے تھے۔ ہمارے گھروں میں بچیاں آئے تو ہمارے ماتھوں پہ سلوٹیں آ رہی تھی، پہلے تو پیدا ہی ہو تو سلوٹیں آ جاتی ہیں، سب کی بات نہیں کر رہی، کچھ لوگوں کی کر رہی، پھر ان کے بعد جب وہ میکے آئے تو بھابھیوں کے ماتھے پہ سلوٹیں آ جاتی ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا۔ کسی کو ہم موٹی کہہ کے اس کی دل شکنی کر دیتے ہیں، وہ پہلے ہی پریشان ہے جس کی وجہ سے اس کا رشتہ نہیں ہو رہا۔ کچھ کو ہم کالی کہہ کے پریشان کر دیتے ہیں، وہ پہلے تھوڑی پریشان ہے کہ کالا ہونے کی وجہ سے اسے کوئی پسند نہیں کر رہا۔ کسی کو ہم گٹھی کہہ کے ڈسٹرب کر دیتے ہیں، کیا وہ پہلے نہیں پریشان؟ پھر کوئی اجڑ کے گھر آ جاتی ہے بیوہ ہو کے یا طلاق یافتہ، تو پھر ہم اس کو تانے کے مارتے مارتے پہلے ہی گئی ہوتی ہے بیوی کے صدمے سے یا طلاق کے صدمے سے۔ تو بہت سی چیزیں آپ صلہ رحمی میں سب آ جاتے ہیں۔ اب جو آپ کے رشتہ دار، امیر غریب، آپ کے قریبی، آپ کے دور کے سارے رشتہ دار آ جاتے ہیں۔ آپ صلہ رحمی کو پکڑ لیں، اس کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہے، ظرف کی ضرورت ہے۔ اگر ظرف بڑا ہے، دل بڑا ہے، ماتھا بڑا ہے، اسمائلی فیس ہے، تو صلہ رحمی کرنے میں کوئی دقت اور مشکل نہیں۔ مال تو بہت بعد میں آتا ہے، اور وہ آپ لگا کے دیکھیں، دگنا چگنا 10 گنا 700 گنا ہر طرح سے بڑھوتی ہوتی ہے۔ آنے والا کھا کے جاتا ہے، جانے والا دعا دے کے جاتا ہے، تمام تکلیفیں، تمام گھر کی پریشانیاں وہ ساتھ لے کے جاتا ہے۔ اتنی مہمان نوازی کی اللہ تعالیٰ نے فضیلت رکھی ہے، اس پہ پھر کبھی ہم بات کریں گے۔ ہمارا ابھی یہ موضوع کیا ہے؟ موضوع یہ ہے کہ ہمارے گھروں سے ان چیزوں کی اثرات کیسے ختم کیے جائے۔ تو ضروری نہیں کہ تمام اثرات ہی ہوں، تمام جادو ٹونا ہی ہوں، ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں کس جگہ ہم کوتاہی کر رہے ہیں، کیونکہ بعض لوگ وظائف بھی پورے پڑھ رہے ہیں جو بھی قرآن و سنت کے مطابق ہے، نمازیں بھی پوری پڑھ رہے ہیں، صدقے بھی بہت دے رہے ہیں، لیکن پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ تو صدقہ باہر نہیں لگتا نا جب تک آپ کے قریبی رشتہ دار غریب ہیں۔ سب سے پہلے زکوٰۃ اور صدقات کے حقدار آپ کے ریلیٹیوز ہیں۔ قرآن کی آیت کے مطابق تو آپ کے مالوں میں ان کا حق ہے، حق ہے، آپ احسان نہیں کریں گے۔ جب آپ گھر میں ہی سے سٹارٹ لیتے ہیں، ماں باپ بیٹھے ہیں، بیوہ یا طلاق یافتہ بہنیں بیٹھی ہیں، یا آپ کی نندیں بیٹھی ہیں، مدر اللہ ایک فروٹ کو بھی ترس رہی ہیں، جائیں آپ جو مرضی صدقے کریں، مدارس میں دے آئیں، مساجد میں دے آئیں، اللہ کی راہ میں جہاں مرضی دے دیں۔ کیا کہیں گے؟ کوئی کہے گا جی آپ کی بچی، آپ کا بچہ بڑا سخی ہے، تو کیا کہیں گی؟ ہوگا، ہمیں کیا پتا، ہمیں تو ہماری میڈیسن بھی وقت پہ نہیں ملتی، تو کیا دعا لگے گی؟ تو سب سے بڑے پیر و مرشد تو آپ کے ماں باپ ہیں جو گھر میں آپ سے ٹائم مانگنے کے لیے ترس گئے ہیں، آپ ان کے پاس بیٹھنے کا آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ آپ یہ شروع کریں، اپنے گھروں میں یہ شروع کریں، انشاءاللہ آگے اور بھی بہت کچھ سیکھیں گے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کے گھروں سے پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ، درد ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ قرآن و سنت کی باتیں اور اسلاف کی باتیں ہیں اور مجھ نچیز کی آزمائی ہوئی باتیں ہیں کہ اس سے بہت سی تکلیفیں اور پریشانیاں راستے سے واپس لوٹ جاتی ہیں۔ دعائیں ملتی ہیں، دعائیں لیا کریں، دعائیں دیا کریں، دعا سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اور دعا انسان ہی دے سکیں گے، چرند پرند بھی دیتے ہیں، لیکن اب جنات آ کے تو آپ کو دعائیں دیں گے نہیں، انسان ہی دیتے ہیں۔ انسانوں کے ساتھ بھی نیکی کریں، چرند پرند حیوانوں کے ساتھ بھی نیکی کریں، اور خلوص سے دل سے اللہ کی جانب جھکے اور نافرمانیوں سے توبہ کریں۔